بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجت اللہ علی العالمین الامام المنتظر عجل اللہ تعالی لہ الفرج روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد، اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والمستشهدين بين يديه. اللهم احفظ وأيد سيدنا القائد الإمام الخامنئي بحق القرآن الكريم. جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی یہ تقریب جو ہے ہم نے مدرسہ علمیہ امام محمد باقر علیہ السلام کے طالب علم جناب سید ذیشان حیدر صاحب کے اعزاز میں رکھی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا تعلیمی سفر مدرسہ علمیہ میں مکمل کر کے اب قم المقدسہ کی طرف ارادہ کیا ہے جانے کا، اور اپنی تعلیم کو جو بقایا تعلیم ہے وہاں پر انہوں نے انشاءاللہ اس کو حاصل کرنا ہے. سب سے پہلے آپ تمام کے ہم خوش آمدید عرض کرتا ہوں خدمت میں، اور بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا کہ آپ تشریف لائے. اور خداوند رسول ائمہ کے ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر واجب ہے. بہرحال اس کی اگر تشریحات یا تفاسیر میں دیکھا جائے مختلف وہاں پر مل سکتے ہیں، لیکن علماء کے نزدیک اور فقہاء کے نزدیک جو جس کو علم کہا جاتا ہے، کہ جس کو واجب اور فرض قرار دیا گیا ہے، اس میں سب سے اوپر جو علم دین ہی آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علم دین ایک ایسی چیز ہے کہ جو اگر کوئی شخص خلوص نیت کے ساتھ اس کو حاصل کرتا ہے تو وہ کبھی بھی کسی کے لیے نقصان کا باعث نہیں قرار پاتی ہے. جیسے دنیا کے باقی علوم انسان حاصل کرتا ہے، جیسے سائنس کے علوم ہیں جن کو عرف عام میں دنیاوی علوم کہا جاتا ہے، یہ کسی نہ کسی مرحلے پر ایسا موڑ لے سکتے ہیں کہ جو انسان کو نقصان دے سکتے ہیں. مگر علم دین کے ساتھ جو شخص جو علم دین حاصل کرتا ہے، اس کے ساتھ جو ایک پہلو جڑا ہوتا ہے جو تقوی کا، کہ جس کے اوپر بہت زیادہ توجہ ہوتی ہے، کہ
اگر وہ ساتھ میں جڑتی ہے وہ بھی ایک علم دین کا جو ہے وہ حصہ قرار پاتا ہے. وہ چیز جب ساتھ رہتی ہے تو انسان جو ہے وہ اس صحیح معنی پر اس راستے پر عمل کر سکتا ہے کہ جو راستہ خداوند متعال نے اس کے لیے انتخاب کیا ہے, اور انسان کو خداوند متعال نے حکم کیا ہے کہ خود انسان جو ہے وہ اس کی طرف راغب ہو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرے. اسی کوشش میں برادر ذیشان حیدر جعفری صاحب بہت تقریباً چھوٹے سے تھے جب حوزہ علمیہ میں تشریف لائے, تو یعنی مجھے تو اچھے سے یاد ہے کہ کافی بالکل بچہ جس کو کہا جاتا ہے یہ تھے. اور امین صوفی صاحب کافی چھوٹی عمر میں حوزہ علمیہ میں آئے تھے یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اور واقعی یہ اثار و فداکاری تھا ان کے گھر والوں کی طرف سے کہ اتنے چھوٹے بچے کو اپنے سے دور کیا اور حوزہ علمیہ کی طرف بھیجا, اور یہ الحمدللہ یہاں پر اپنا جو ہے علمی سفر انہوں نے اس کو تکمیل کیا, اور اب یہ انشاءاللہ قم المقدسہ کی طرف عازم سفر ہیں. ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال برادر عزیز کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور جو چیزیں انہوں نے حاصل کی ہیں, جو سیکھی ہیں صحیح معنی پہ ان پر عمل کرنے کے خداوند متعال ان کو توفیق دے, اور وہ جو علم انہوں نے سیکھا ہے خداوند متعال توفیق دے کہ یہ آگے اس علم کو صحیح معنی میں لوگوں تک پہنچا سکیں. من علم القرآن وعمل به وعلمہ دعیہ فی ملکوت السماوات عظیم, کہ جو شخص قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور اس کو دوسروں کو سکھاتا ہے تو وہ آسمانوں پر اس کو عظیم کہا جاتا ہے. ٹھیک, یعنی وہ بہت خداوند متعال کی بارگاہ میں فرشتے اس کو ایک عظیم کے طور پر یاد کرتے کہ یہ شخص بہت عظیم آدمی ہے. اور علم کا یہی مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو سیکھے اور اس پر عمل کرے اور اس کو باقیوں تک پہنچائے تاکہ وہ سب کو جو ہے وہ فائدہ دے سکے. سب سے پہلے میں امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں اور ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ جس طرح کے آپ کو آپ کے حامی و مددگار چاہیے اس طرح کے بن سکیں, لیکن ہم یہ کوشش ضرور کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی بندہ آپ کے راستے پر چلے, آپ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے. تو جو ہمارے عزیزم سید ذیشان جعفری صاحب ہیں, ان کو تقریباً 7.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے جو یہ مدرسہ امام محمد باقر علیہ السلام میں یہ برابر مسلسل تعلیم حاصل کر رہے تھے. تو اب ان کا تقریباً میرے حساب سے تعلیم کا جو مسئلہ تھا وہ 6 مہینے پہلے ختم ہو چکا تھا, کمپلیٹ ہو چکا تھا, ان کو سند مل چکی تھی. اس کے بعد تھوڑے سے ان کے پاسپورٹ کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے کچھ بندے پہلے جو ان کے ساتھ کے تھے وہ چلے گئے تھے, تو پاسپورٹ کی وجہ سے ان کی تھوڑی سی تاخیر ہو گئی جانے میں. تو اب امید ان سے یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے یہاں پر تعلیم حاصل کی ہے اسی طرح سے یہ آگے بھی بڑھ کر کے تعلیم حاصل کریں اور واپس آ کے اپنی اس قوم میں بیداری اور اس قوم میں ان سب چیزوں کو لا کھڑا کرنے کی جن کی ابھی تک ہمارے پاس کمی ہے. تو اگر کمی ہے نہیں ہے, اگر مدرسہ ہمارے پاس ہے تو کمی نہیں ہے. میں تو یہی سب سے بڑھ کے یہی آگے بڑھ کے پیش کرنا چاہوں گا کہ مدرسے سے اوپر بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. یہ مدرسہ ہمارے پاس اس طرح ہے جس طرح سے ایک سمندر ہے. اس سمندر میں آؤ, اپنے آپ کو رنگو اور واپس چلے جاؤ, اور وہ جو رنگ رنگا ہے اس رنگ کو اپنے مرتے دم تک اپنے پاس رکھنا ہے, اور تاکہ پتہ چلے کہ ہم اس مدرسے میں آئے تھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پڑھے, تعلیم حاصل کی, اس کے بعد اس کو فراموش کر دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کافی مشکلات کے بعد انہوں نے اس منزل کو پایا ہے. اب اگر ان کو یہ منزل ملی ہے تو اس کا بالکل جس طرح انہوں نے پہلے اس منزل کا دھیان رکھ کے یہاں پر اپنا سفر طے کیا ہے, اس کے اگلے والا سفر بھی ان کو دھیان رکھ کے بالکل اپنے شعور کے ساتھ طے کرنا چاہیے. ہمارے یہاں کے حالات اور ہیں, عرب ممالک کے حالات ابھی کچھ اور ہیں. تو اپنے آپ کو اپنے اس سفر کو, اپنے اس تعلیمی سفر کو خاص کر کے اس دھیان سے طے کرنا چاہیے
کہ اس میں ان کو جس راستے پر چلنا ہے اس راستے کا دھیان ہر لمحہ رہنا چاہیے. کوئی بھی کام کریں، میں تو یہی گزارش کروں گا، کوئی بھی کام کریں اس کام کو یہ کمپرومائز کریں، ملائیں ایک دوسرے سے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ کام مجھے ابھی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. بس میں اتنی سی ایک ہی بات کروں گا، ان کے ذہن میں ہر لمحہ ہر وقت یہی سوال ہونا چاہیے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ امام زمانہ کے لیے ہے یا نہیں، یہ جو میرا سفر بڑھ رہا ہے یہ امام زمانہ کی طرف جا رہا ہے یا نہیں. اگر وہ سفر امام زمانہ کی طرف لے کے جا رہا ہے ان کو تو ٹھیک ہے، ان کو اپنے ضمیر سے فیصلہ کرنا ہے. اگر نہیں جا رہا ہے تو ان کو اس سفر کا قطع کرنا ہے، ایک دم چھوڑ دینا اس سفر کو کہ یہ سفر میرے لائق نہیں ہے. اگر اتنی محنت کرنے کے بعد کوئی منزل پائی ہے تو اس میں کامیاب ہو کر کے دکھانا ہے، اس میں کامیاب. ابھی جس راستے پر یہ چل رہے ہیں یہ ان کی منزل نہیں ہے، یہ منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے. اس راستے پر چل کر کے یہ کسی منزل تک پہنچیں گے. اسی پر میں شکریہ چاہوں گا سب سے. سردار جوانا جنت کو آج دوشت احمد چائی ویندے. سردار جوانا جنت کو آج دوشت احمد چائی ویندے. ون مہاراں ہاتھ حسنین دے وچ واللیل دی زلف نو پائی ویندے. ون مہاراں ہاتھ حسنین دے وچ واللیل دی زلف نو پائی ویندے. سب خلق آکھے راوار عجب راہوار آکھے اسوار عجب. سب خلق آکھے راہوار عجب راہوار آکھے اسوار عجب. جبریل آکھے دلدار عجب ذرا ہولیں ٹوری محبوب مینڈا. ذرا ہولیں ٹوری محبوب مینڈا مینڈا عاشق عید منائی ویندے. سردار جوانا جنت کو آج دوشت احمد چائی ویندے. زوار کی جانن راز خفی ممتاز کرے جن کو اللہ جلی. زوار کی جانن راز خفی ممتاز کرے جن کو اللہ جلی. جیندی مور نبوت ناز کرے مینڈا عاشق قدم ٹکائی ویندے. جیندی مور نبوت ناز کرے مینڈا عاشق قدم ٹکائی ویندے. سردار جوانا جنت کو آج دوشت احمد چائی ویندے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لائق صد مبارکباد ہیں مدیر مدرسہ علم امام محمد باقر علامہ سید مختار حسین جعفری کہ جن کی کاوشوں سے آج تک اس مدرسے سے درجنوں طلاب کرام اعلیٰ تعلیم کے لیے قم المقدس جا چکے ہیں. اسی کی کڑی میں عزیزم ذیشان حیدر جعفری صاحب کا اب سفر شروع ہوتا ہے. ہم سب نیک تمناؤں کے ساتھ دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ان کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ختم کرتے ہوئے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ایک بہترین عالم دین کی شکل میں ہمارے سامنے آفتاب کی طرح رونما ہوں. زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ علم دین کی جو اہمیت ہے وہ بدلتی رہتی ہے،
لہٰذا اب جو طالب علم باہر جاتا ہے اس کے ذہن میں خالی وہ چند کتابیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اس شیطانی طاقت کے ساتھ لڑنے کے لیے اس کے پاس وہ کچھ سیکھ کر کے آنا ہے واپس، جو بہت بڑا چیلنج ہے جس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جو بنیادی تعلیم جس طریقے سے یہاں پہ پڑھائی جاتی ہے، دنیا کے کسی کونے میں ایسی تعلیم نہیں ملتی۔ جس استاد کے ہاتھ پہ آپ نے یہ علم حاصل کیا ہے، ایسا استاد مجھے یقین ہے کہ کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر یہ لغو نہ ہو تو رسول اکرم کے ہاتھ کی یہ صفت تھی کہ سنگریزے تسبیح پڑھتے تھے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ استاد محترم نے جس طریقے سے آپ لوگوں کی تربیت کی ہے علم کے میدان میں، اتنے اچھے شاگرد کہیں پہ اور بننے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کو یاد رکھے یا نہ رکھے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات جو اس مدرسے سے فارغ ہیں، آپ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے بہت بہترین طریقے سے علم حاصل کریں گے، اور اپنے علاقے میں چیلنجز جو ہے آپ کے سامنے ہیں اس کے لیے تیار ہو کر کے آئیں گے، تیر با ہدف بن کے آئیں گے، ننگی تلوار بن کر کے آئیں گے۔ اور آپ سمجھتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ یہاں کی مصیبتیں کتنی ہیں، کس طریقے سے برداشت کرنی ہوتی ہیں۔ یہ مدرسہ چلانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لہٰذا اپنے کو تیار کر کے آنا واپس، اور سب دوست احباب کو بولنا کہ آپ کو اس لیے تیار کیا گیا ہے، امام زمانہ کا سپاہی بننا اتنی آسان بات نہیں ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ایک عزیز کو یہاں سے الوداع کر کے ہم بھیج رہے ہیں ام المقدس میں۔ عرض اس طرح کروں کہ ساری قوم اگر مل کر کے بھی اس احسان کا بدلہ چکانا چاہے تو جو حجت الاسلام والمسلمین سید مختار حسین جعفری صاحب نے اس قوم کے اوپر کیا ہے، اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، پوری زندگی کا، تو یہ احسان چکایا نہیں جا سکتا کسی بھی صورت میں۔ چاہے جائے کہ اگر وہ چاہتے تو اپنی زندگی آسانی سے گزار سکتے تھے ایران کے اندر، بڑے آرام کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر کے وہاں پر بیٹھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہاں پر آ کر کے اس قوم کے اندر بیٹھ کر کے اپنی جیسی بھی حالت تھی اس میں گزارا کر کے سارا کچھ قوم کے حوالے کر دیا، اور ایک ایسی چیز آپ لوگوں کے حوالے کی ہے کہ جس کا کوئی جواب، جس کی کوئی مثال دنیا بھر میں نہیں ملے گی۔ یہاں سے درجنوں بچے جو ہمارے جا چکے ہیں، آج بڑے بڑے علماء بن کے آ چکے ہیں، میں ان سے بھی یہ آپ کے توسط سے ہی کہوں گا کہ کم سے کم اس کی طرف تھوڑی سی کیا کریں، تھوڑا سا دھیان رکھا کریں کہ زیادہ نہیں تو کم سے کم جو لوٹ کر کے آئیں تو یہ کہیں کہ ہم نے جہاں سے کچھ تربیت پائی ہے وہاں چل کے تھوڑا سا حق ادا کیا کریں۔ میں تھوڑی سی اپنی مثال دوں تو میں کوشش یہ کرتا ہوں ہمیشہ کہ جس سکول میں پڑھا ہوں اس سکول میں اپنی چوائس کے ساتھ پوسٹنگ کرواتا ہوں تاکہ میں اس سکول کا حق ادا کر سکوں، کہ جس کی وجہ سے مجھے آج اس مقام پہ پہنچایا خداوند متعال نے۔ تو وہ کوشش میں تھوڑا سا کامیاب ہوا ہوں میں اس سے پہلے، اور آئندہ بھی کوشش رہتی ہے کہ تھوڑا سا اور اس کے ساتھ کیا جائے۔ تو میں آپ سے بھی یہی عرض کروں گا کہ کم سے کم اس کا بھی دھیان رکھیں، جیسے باقی والے چلے گئے ایسے آپ بھی چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے۔ خداوند متعال نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ جائیں، راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، بے شمار منازل طے کرنی ہیں، بہت ساری مشکلیں بھی آ سکتی ہیں، بھوک پیاس بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے راستے میں، سفر کے مسائل ہیں، وہاں تنہائی کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، گھر سے دور رہنا ہے، سب چیزیں درکنار کر کے، چونکہ ایک ایسے راستے کے اوپر جانے والے ہیں کہ جس میں مددگار خداوند متعال خود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہیں، اور 14 معصومین خود ہیں، وہی آپ کے مددگار ہیں اس فیلڈ میں، اس میدان میں۔ اگر وہ ساتھ میں ہیں تو کوئی تنہائی، کوئی چیز آپ کے رکاوٹ حائل ہونے والی نہیں ہے۔ تو خداوند متعال آپ کی تمام منازل کو آسان کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن میری بات یاد رکھنا کہ جب بھی لوٹ کر کے آئیں تو اس کی طرف ضرور دھیان رکھنا، اور جو لوٹ کر گئے تو اس قوم کے اوپر بھی احسان کرنا جیسے اس سے پہلے لوگ کرتے آ رہے ہیں، ان کا لحاظ بھی رکھنا۔
اگر ایک عالم دین وہاں سے بن کر کے آتا ہے تو اس کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو وہ کچھ دے کہ جو اس نے حاصل کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ چلے گئے تو آپ کا، وہ کہتے ہیں کہ سپاہی ایک بنتا ہے، اپنی جاں فشانی کرتا ہے ایک سپاہی بن کر کے، بس وہی کافی نہیں ہے، اس کو کئی سارے سپاہی اور بنانے ہیں. جیسے آپ ایک سپاہی بن کے جا رہے ہیں امام زمانہ کے، تو آپ کو اپنے ساتھ ایک نہیں بلکہ درجنوں اور آپ کو پیدا کرنے ہیں، اپنے گھر سے، اپنے محلے سے، اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے اس چیز کی طرف لوگوں کو راغب کرنا ہے. میں پچھلی بار بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آج بھی کوئی اس طرح کا کوئی سسٹم ہوتا، ہماری اگر ایڈمیشن ہوتی کہیں کسی ادارے میں، تو میں آج بھی نوکری چھوڑ کر کے جانے کے لیے تیار ہوں. لیکن اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ موقع اب ہاتھ سے جا چکا ہے. آپ بہت خوش نصیب ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو اپنے راستے کے اوپر گامزن رکھے اور ترقی کی راہوں میں انشاءاللہ مددگار رہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. جیسے ابھی قبلہ محترم نے فرمایا کہ جب انشاءاللہ آپ جائیں گے اور اپنا تعلیمی سفر جو ہے وہ مکمل کریں گے انشاءاللہ اور علم حاصل کریں گے، اور جب پلٹ کے آئیں گے تو اس جو تعلیم کا جہاں سے آپ نے آغاز کیا، ٹھیک ہے چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ یہاں پر اس درجے کی آپ کو تعلیم نہیں دی گئی ہے، یہ یعنی اس جیسے بعض افراد کا اس میں شکوہ بھی تھا کہ ہم نے جو چیز یہاں پر حاصل کی اور جب ہم ایران پڑھنے کے لیے گئے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر وہ چیز نہیں تھی. ظاہر سی بات ہے وہ جو ہے چیز یہاں پر نہیں دی جا سکتی اور امکان بھی نہیں ہے. مگر کیا بالکل اس چیز کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جو شخصیات آ کر کے پڑھ کے گئے ہیں، علماء کرام ہیں اس حوزہ علمیہ سے، کیا ان کو یہاں پر کچھ بھی نہیں دیا گیا، کوئی بھی چیز ان کو نہیں سکھائی، انہوں نے کوئی بھی چیز یہاں پر ایسی نہیں سیکھی کہ جو ان کی زندگی میں، جو ان کے تعلیمی سفر میں ان کے لیے ان کو کام آئی ہوں؟ میں بطور حوزہ علمیہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طالب علم کہ جو کچھ وجوہات کی وجہ سے میں یہاں سے جب گیا میں حوزے میں نہیں جا سکا، میرا تعلیمی سفر جو ہے حوزے کا وہ منقطع ہو گیا، پھر میں ایک دانشگاہ میں چلا گیا. مگر کیونکہ 4-5 سال جو یہاں پر میں نے گزارے ہیں حوزہ علمیہ کے اندر، یہ میں اس عنوان سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے والد صاحب نے اس مدرسے کی جو ہے وہ بنیاد رکھی، ان کے توسط سے مدرسہ جو ہے وہ آغاز ہوا. بے شک اس مدرسے میں نہ وہ مالک ہے، نہ میں مالک ہوں، نہ کوئی مالک ہے. اس مدرسے کے مالک جو ہیں وہ امام زمانہ ارواحنا لہ الفدا ہیں. تو ایک جو چیز ہے واقعی بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ جو شخصیات، جو لوگ یہاں سے اس مدرسے سے تعلیم حاصل کر کے گئے، وہ بجائے اس کے کہ جب وہ واپس آئیں اس مدرسے کے ساتھ تھوڑا سا تعاون دینے کے بجائے وہ آ کر کے اب ایسے کہنا چاہیے یعنی کہ وہ مذاق بناتے ہیں کہ اس مدرسے کا جو ہے وہ تعلیمی نظام بہتر نہیں ہے، اس مدرسے کا جو ہے یہ چیز بہتر نہیں ہے. اور وہ شکوہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ وہ شکوہ میرے اوپر ہوتا ہے یا میرے بڑے بھائی ہیں علی بھائی، ان کے اوپر شکوہ ہوتا ہے. کیا یہ شکوہ میرے اوپر بجا ہے؟ کیا شکوہ ان کے اوپر بجا ہے کہ تعلیمی نظام مدرسے کا جو ہے وہ درست نہیں ہے؟ یا شکوہ کس کے اوپر بجا ہے؟ یا ان کو اپنے اوپر شکوہ کرنا چاہیے کہ ٹھیک آپ یہاں سے پڑھ کر کے گئے، اگر نہیں درست تو آپ آئیں، تشریف لائیں، یہاں پر کچھ وقت دیں. پورا وقت نہیں دے سکتے مگر تھوڑا بہت وقت دیں آ کر کے. تو یہاں پر آ کر کے جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ جو ہے آپ کے سامنے نہیں ہے، میدان کھلا ہے اور کتنی بار دعوت بھی دی جا چکی ہے کہ تشریف لائیں اور آ کر کے کریں. اس کے بعد بھی ایسا ماحول بنایا جاتا ہے، ایسی چیز کہی جاتی ہے کہ نہیں جو یہ شخص ہے جو اس کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے. وہ شکوہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہوتا ہے، شکوہ جو ہے وہ دوسرے کسی یعنی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے یہ چیز باور کروانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ خاندانی یا گھر کی چیز ہے، ان کے گھر کا کام ہے. ٹھیک ہے ہم ایک احساس مسئولیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا گھر یہیں پر ہے، اس وجہ سے جتنا بن پڑتا ہے اس میں ہم تعاون کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر صد در صد میں کچھ نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ اتنا زیادہ وہ علمی جو ہے وہ مقام میرا نہیں ہے، اتنا زیادہ علم مجھے حاصل نہیں ہے. تھوڑا بہت جو ہے زبردستی جو ہے ابھی کیونکہ استاد کی کمی ہے مدرسے میں، تو مدیر مدرسہ کے مدرسہ علم محمد باقر جو ہیں وہ تنہا استاد ہیں کہ جو صحیح معنی میں پڑھا سکتے ہیں. باقی چھوٹے جو بچے ہیں جو نئے آئے ان کو تھوڑا بہت یہ جو بڑے لوگ ہیں جیسے ذیشان صاحب تھے یا صفی صاحب ہیں یا ایسے لڑکے ہیں چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان میں بھی بیچ میں آ کر کے ان کو پڑھا دیتا ہوں. تو اگر بہتر یہ ہے کہ مذاق بنانے کے علاوہ یا نکتہ چینی کرنے کے علاوہ اگر تشریف لائیں وہ افراد اور اس مدرسے کو اسی طرح سے کہ جیسے پہلے اس میں وہ رونق تھی،
ظاہر سی بات ہے یہ سفر تو انشاءاللہ امام زمانہ کا کرم رہے گا، یہ بند نہیں ہوگی انشاءاللہ چیز، اور یہ کبھی منقطع نہیں ہوگا سفر کے اب اس کے بعد کوئی یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایران کی طرف نہیں جائے گا۔ لیکن اب ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ احساس مسئولیت ہونا چاہیے کہ جب وہ علاقے میں واپس آتے ہیں تو یہ تنہا ادارہ ہے، اس ادارے کو اگر فعال کریں گے، اس ادارے کے ساتھ اگر مل کر کے کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پورے معاشرے کی عزت بنتی ہے، ان کی اپنی عزت بنتی ہے، اور تمام معاشرے مل کر کے ایک صحیح معاشرہ جو ہے بن سکتا ہے۔ پھر طلاب بھی آئیں گے، پھر اس مدرسے کا انفراسٹرکچر بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، پھر سب لے ہو سکتے ہیں۔ مگر اگر کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہے، دوسرا اپنی طرف کھینچا تانی کے چکر میں نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، کوئی بھی چیز حاصل ہونے والی، پھر دنیا بھی خراب ہوتی ہے انسان کی تو آخرت بھی خراب ہوتی ہے، اس سے برا جو ہے وہ امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو میں انہیں جو طلاب عزیز اس مدرسہ علمیہ سے فارغ ہو کر کے ہیں، میں مدرسے کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اس مدرسے میں اور اپنا وقت دینے کی کوشش کریں، اور جتنا ان سے ہو سکے وقت دیں، جس کی جو سکت ہے، جو جس ذریعے مدد کر سکتا ہے وہ ذریعے مدد کرے، تاکہ جو پہلے اس مدرسے کا جو ہر اعتبار سے جو سٹینڈرڈ تھا ہم اسی سٹینڈرڈ پر جو وہ واپس آ سکیں۔ خداوند متعال کا لاکھ شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے توفیق دی، اپنی رحمت سے نوازا کہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر ہر خوشی اور غمی کو چھوڑ کر ہر طریقے کی جو ہے وہ ایک کہتے ہیں کہ بچپنے میں جو خوشیاں ہوتی ہیں، جو کھیل کود ہوتی ہے، جو بچپنا اصل جسے کہا جاتا ہے، وہ چھوڑ کر اس کی راہ میں جو ہے وہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور میں ناحقیر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے کہ میں خداوند متعال کا جو ہے وہ جو اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کے راستے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں، اس کا ذرہ برابر عمل بھی انجام دے پایا ہوں۔ یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ بچپنے میں جب ماں باپ اپنی اولاد کو اپنے آپ سے جدا کرنے کے بعد کسی مرکز میں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، کچھ بننے کے لیے، اس وقت جو عالم ہوتا ہے وہ یا تو ماں باپ جانتے ہیں یا وہ خود بچہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے کیا کرنا پڑتا ہے اور کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں اس مرحلے میں خداوند متعال کا لاکھ شکر گزار ہوں، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی لہ الفرجہ الشریف کی خدمت میں بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ توفیق سے نوازا کہ میں انہی کے گھر پر آ کر انہی کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوا ہوں۔ اور آپ تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر، مقصد یہ کہ مجھے یہاں سے الوداع کرنا تھا، لیکن میرا مقصد پورا کیا کہ مجھے میری رہنمائی کی کہ آگے چل کر کیا کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے تو کس قدر بڑھنا ہے، کس طریقے سے بڑھنا ہے، اور کیا میری منزل ہے اس کو پہچانوایا ہے۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد بالخصوص میں استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید مختار حسین جعفری صاحب، حالانکہ آج سے پہلے کبھی ان کا نام لیا نہیں ہے، آج بالخصوص نام لے کر کہہ رہا ہوں کہ ان کی خدمت میں صد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کے چند لمحات، وہ بھی بہت بڑے لمحات ہیں، 6 سال 7 سال تھوڑے لمحات نہیں ہوتے، انہوں نے میرے اوپر خرچ کیے ہیں اور مجھے اس لائق بنایا ہے کہ میں آج اس جگہ پر آ کھڑا ہوا ہوں اور یہاں سے ایک اعلیٰ تعلیمی مرکز کی طرف بڑھنے جا رہا ہوں کہ جہاں سے بہت بڑے جو ہے وہ ایک قسم کے نور کے چشمے بہتے ہیں، اور وہاں پر امام کی نظر کرم بھی ہے اور ہر طریقے کی جو ہے وہ سہولیات وہاں پر فراہم ہوتی ہیں۔ اس جگہ کی طرف میں بڑھنے جا رہا ہوں، اس مرحلے پر ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دکھ بھی اسی بات کا ہے کہ آج اس موقع پر وہ ہمارے یہاں درمیان موجود نہیں ہے۔ یہ دکھ جو ہے وہ میں ہی سمجھ سکتا ہوں، تو میں اپنے تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے گھر والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان 6 سالوں میں کبھی بھی مجھے جو ہے وہ اپنے گھر کی یاد نہیں آئی ہے۔ کیوں؟ وہ وجہ یہی تھی کہ یہاں پر میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو بچہ بھی مدرسے میں آیا ہے کبھی اپنی اولاد سے اس کو کم نہیں رکھا ہے۔ مدیر محترم نے آج تک کبھی اپنی اولاد سے ان کو تمام بچوں کو کم نہیں رکھا ہے، ہمیشہ اپنے بچوں سے بڑھ چڑھ کر دیکھا ہے، اور ہر وہ ممکن کوشش کی ہے ان کو تعلیم دینے کی، ان کی تربیت کرنے کی، ان کو اس منزل تک پہنچانے کی جو ضروری تھی۔ اور میں جانتا ہوں کہ
کن لمحات میں کس طریقے سے اور کتنی ساری جو ہے وہ مشکلات کے باوجود وہ آیا کرتے ہیں اور ہماری جو ہے وہ تربیت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں سے واپس جاتے ہیں. یعنی دن رات ایک کیے ہیں, کوئی ایسا وقت نہیں چھوڑا کہ جب انہوں نے ہمارا ساتھ نہ دیا ہو, ہمیشہ خوش رکھا ہے, کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی ہے. اس مرحلے پر ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول پاؤں گا اور یہی فرض ہے مجھ پر کہ میں اس احسان کو جو ہے فراموش نہ کروں, اور یہی وعدہ رہے گا انشاءاللہ, خدا نے اگر توفیق دی اور زندگی بخشی, کہ میں اپنا تعلیمی جو ہے وہ نظام پورا کرنے کے بعد یہاں ضرور لوٹوں گا اور یہاں جو خود سے جو خدمت ہو سکتی ہے انشاءاللہ یہاں پر انجام دوں گا, اور جو مجھ سے ہو پایا میں وہ انشاءاللہ کروں گا اگر خداوند متعال نے مجھے توفیق دی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا جو ہے وہ جس چیز کے لیے انہوں نے ہمیں تیار کیا ہے وہ منزل بھی انشاءاللہ میں پاؤں گا, کیونکہ اس میں اتنی زیادہ خوشی مجھے نہیں ہوگی جتنی جو ہے وہ استاد محترم کو ہوگی, کیونکہ اصل باپ کے علاوہ دوسرے نمبر پر استاد ہی وہ باپ ہوتا ہے کہ جو فرش کی پستیوں سے اٹھا کر عرش کی اونچائیوں تک لے کر جاتا ہے, اور اس کو سب سے زیادہ اسی چیز کی خوشی ہوتی ہے کہ جس کو وہ تعلیم دیتا ہے اگر وہ اپنی منزل میں کامیاب ہو جائے تو اس سے بڑا تحفہ اس کو دینے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے. شاید کچھ بھی اگر دنیا کے جو ہے وہ تمام ذخیرہ خیز چیزوں کو میں لا کر استاد کے سامنے پیش کر دوں وہ معنی دار نہیں ہے. معنی دار یہی چیز ہوگی کہ میں جس منزل کے لیے انہوں نے مجھے راستہ دکھایا ہے کہ اس راستے پر چلنا ہے اور اس منزل کو پانا ہے, اگر وہ میں منزل پا لیتا ہوں یہی ان کے لیے تحفہ ہوگا بڑا. اور میں خداوند متعال سے دعا گو بھی ہوں کہ وہ مجھے توفیق دے تاکہ میں اپنی منزل کو پا سکوں اور اس منزل تک پہنچ کر جو آنے والی نسل ہے اس تک یہ پیغام پہنچا سکوں کہ اصل چیز کیا ہے عورت. ظاہراً میرے تمام الفاظ جو میں نے ایک طریقے کے جو ہے وہ اسپیچ تیار کی تھی کہ کیا کہنا کیا نہیں, وہ میرے الفاظ جو ہے وہ برادر عزیز حسن عبداللہ صاحب نے جو ہے آپ حضرات کے خدمت میں عرض کر چکے ہیں. میں بس یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آئندہ دور میں جو ہے وہ خداوند متعال توفیق جس کو دیتا ہے وہ ضرور آتا ہے, لیکن جب تک ہم کوشش نہ کریں گے تب تک کوئی بھی کام جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا ہے, کیونکہ حرکت میں ہی برکت ہے اور خدا برکت بھی اسی کو دیتا ہے. اسی جو ہے وہ سلسلے میں رسول خدا بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت کے لیے خیر علم ہے اور دنیا اور آخرت کے لیے شر جو ہے وہ جہل ہے. جو کچھ نہ ہونے سے اچھا ہے کہ کچھ ہو, اس لیے کہ جاہل شخص پوری زندگی کچھ بھی کرے وہ دنیا میں بھی خسارے میں رہتا ہے اور آخرت میں بھی خسارے میں رہتا ہے. یہاں پر آنے کے بعد ایک چیز معلوم ضرور ہوتی ہے کہ چاہے علم انسان ضروری نہیں کہ ادبیات میں ماہر ہو جائے, ضروری نہیں ہے کہ جو دوسرے علوم فقہ کے علوم ہوتے ہیں اس کے بعد ضروری نہیں ہے جو اصول ہوتے ہیں علم میں ماہر ہو. انسان کے لیے سب سے بڑی چیز یہی کہ وہ خداوند متعال کے کلام کو سمجھ سکے, جو قرآن مجید ہے کہ جس سے خداوند متعال ہم سے کلام کرتا ہے اسے سمجھ سکے, اور وہ احکام الہی کے جو خداوند متعال نے ہم پر واجب کیے ہیں ان کو سمجھ سکے اور ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی پیروی کر سکے. اور یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا اچھا ہے. یہاں پر آنے سے سب سے پہلا جو علم ہمیں سکھایا جاتا ہے وہ قرآن ہے اور احکام کی تعلیم ہے اور اخلاق, یہ جو اصول تین ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے یہاں پر. اور یہی سب سے بڑی چیز ہے تاکہ کل کے معاشرے میں جو ہے وہ اگلے معاشرے کو وہ تربیت کر سکے, اپنی نسل کی تربیت کر سکے, خود کی تربیت کر سکے. اور اسی کے دوران ایک واقعہ سناتا چلوں کہ ایسے ہی ایک شخص تھا کہ جو جاہل گزرا, اور اس نے جب شادی کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے ہاں جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی اور اس شخص کی اسی وقت موت ہو گئی. لیکن اس کی موت کے بعد اس کا حساب کتاب شروع ہوا اور اسے جہنم میں جھونک دیا گیا, اس لیے کیونکہ وہ گناہگار رہا تھا, اس نے بہت سارے گناہ کیے تھے. اور چلتے چلتے آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور اس کے ہاں ایک اولاد پیدا ہوئی, بچہ پیدا ہوا. تھوڑے وقت کے بعد جب وہ بولنا شروع ہوا تو اس کی والدہ نے اسے ایک استاد کے پاس بھیجا کہ جو دینی تعلیم دیا کرتے تھے. تو اس بچے نے سب سے پہلے جب اپنی زبان سے یہ لفظ جو ہے وہ جاری کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. جب یہ الفاظ دہرائے اس نے اپنی زبان سے تو خداوند متعال نے فرشتوں سے یہ جو ہے حکم کیا کہ اس کو
اس کے عذاب میں کمی کر دو اور اسے جنت میں بھیج دو۔ اور جب فرشتوں نے سوال کیا کہ اے خداوند متعال، یہ تو بہت بڑا گناہگار تھا کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا، پھر تو نے اسے کیوں جنت کی طرف بھیجا ہے؟ تو خداوند متعال جو ہے وہ آگے سے ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے بچے نے جو مجھے ہے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارا ہے، تو میں اب اسے رحمان اور رحیم ہونے کے مطابق اسے سزا نہیں دے سکتا اور اس کی سزا معاف کرتا ہوں۔ اور کافی ساری روایات میں بھی ملتا ہے کہ ایک بچہ جب دینی تعلیم کے لیے نکلتا ہے تو خداوند متعال اس کی 7 نسلوں کو بخش دیتا ہے، اس کی 7 نسلوں کے عذاب کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یہی اعزاز ہے کہ آج ہمیں جو موجودہ بچے ہیں یہاں پر، جو یہاں سے تعلیم حاصل کر کے گئے ہیں، اور خود میں کہ ہمیں اتنا بڑا اعزاز اور اتنی بڑی توفیق ملی ہے کہ ہم خداوند متعال کے علم کو سیکھنے کے لیے آئے، اس کو پہچاننے کے لیے جو علم جو رکھا گیا ہے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی وسیلے سے، اس کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں پر آئے اور ہم نے جو ہے وہ اپنا وقت دیا اور تعلیم حاصل کی۔ اور یقیناً میں نہیں سمجھتا ابھی تک حق ادا ہوا ہے، اور نہ ہی اس قابل اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ یہاں سے نکل کر باہر جاؤں۔ اور میں اپنے دوستان عزیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان 6 سالوں میں کبھی بھی انہوں نے جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، ہمیشہ راستہ دکھایا، ہمیشہ بتایا کہ کس راستے پر چلنا ہے اور کس طریقے سے اپنی منزل کو پانا ہے۔ یہی چیز ہوتی ہے کہ دوست ہوں، ساتھی ہوں، جو ہے وہ گھر بار کو چھوڑ کر اس کے بعد کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اور آپ تمام حضرات کا بھی شکریہ کہ ہر لمحے یہاں پر جو حضرات موجود رہتے تھے، جناب ڈاکٹر ذاکر صاحب، جناب ماشاء ناطق صاحب، میں آپ حضرات کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ان 6 سالوں میں نے آپ سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ آپ نے بھی ہر لمحے مجھے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بات کہی ہے اور کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سیدھا راستہ بتایا کہ اس راستے پر چلنا ہے تبھی کامیاب ہوگے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ اور سب سے بڑا جو ہے وہ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں تمام حضرات کی خدمت میں شکر گزار ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد وعجل فرجہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔